السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مومن جو ہے وہ شہوت کی نار سے، بستری کی نار سے کب پاک ہوتا ہے۔ دوستو، نبی پاک سرکار کا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک صحابی تھے جن کو نبی پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ صحابی جو تھے وہ کون سے مقام پر تھے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ کون سے مقام پر ہوتا ہے جس کی بدولت وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ دوستو، ناپاکی کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے ازواج کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ہم جسمی کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وہ غسل کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ لیکن نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں، یا تو ہم مومن نہیں ہیں یا ہمیں نبی پاک سرکار کی بات پر یقین نہیں ہے۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، کلمے کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن ہم ابھی تک مومن نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا تو وہ بار بار کہتے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، تو نبی پاک سرکار پر وحی آئی کہ اے نبی، ان کو بتا دیجئے کہ اپنے آپ کو مومن مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اقرار کر لے اور قلب جو ہے، دل جو ہے وہ تسلیم کر لے اور تصدیق کرے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے اور دل تصدیق کرے، تب جا کر جس کا منہ اور من ایک ہو جائے وہ مومن کہلاتا ہے۔ ہمارے منہ نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن جو دل ہے اس نے ابھی تک تصدیق نہیں کی، کیونکہ ہم میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس بات پر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی گناہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص، کوئی آدمی عام سا کھڑا ہو تو ہم اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہ دیکھ رہا ہے۔ چوری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، کیونکہ وہ آدمی دیکھ رہا ہے۔ یا تو نعوذ باللہ ہم اللہ پاک اس عام انسان کے جتنا بھی نہیں سمجھتے کہ عام انسان دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کر رہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو کر جاتے ہیں۔ ہمیں اتنا بھی حیا نہیں آ رہا ہے کہ عام انسان کے جتنا بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اتنا آسان نہیں، اور اتنا جو ہے ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے صرف کہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مانا نہیں ہے۔ تو مومن اس مقام تک کب پہنچتا ہے کہ جب عام انسان جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر نفس کی نار ہوتی ہے۔ نفس کی نار جو ہے جب انسان ہم جسمی کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، تو جب اس کے جو ایک ایک بال ہے نا، اس میں سے نار نکلتی ہے، تبھی جو غسل ہے وہ ایک ایک بال تک پانی پہنچانا ہوتا ہے، تب غسل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے جسم میں نار ہوتی ہے اور جو ایک ایک بال ہے اس میں سے وہ نار خارج ہوتی ہے جب وہ صحبت کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے دل میں نور اتر جاتا ہے نا، اور وہ نور آہستہ 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 اس کے پورے جسم میں چلا جاتا ہے، اس کے لو میں چلا جاتا ہے، اور اس میں نفس کی نار جو ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اور نور ہی نور رہ جاتا ہے، پھر اس کے جسم سے نور نکلتا ہے، اس کے نفس سے، اس کے جسم سے نور نکلتا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ظاہری غسل جو ہے وہ کرنا چاہیے، پاکی کے لیے اور صفائی کے لیے وہ ضروری ہے، لیکن جو آدمی کی روح ہے وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتی ہے۔ روح تو ویسے بھی پاک ہوتی ہے، لیکن جسم جو ہے اس میں بھی وہ پاکی رہتی ہے، جس کی بدولت اسے جو ہے غسل
کہ کوئی ہم منافی نہیں کر رہے کہ غسل نہ کیا جائے، غسل صفائی کے لیے کیا جائے، ضروری ہے، لیکن نبی پاک سرکار کا جو فرمان ہے اس کی یہ تشریح کر رہے ہیں کہ جس کے اندر نور ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہی رہتا ہے۔ یہ شریعت کے جو عمل ہیں یہ بھی ضروری ہیں، ان کی بھی ہزاروں وجوہات ہیں، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جو فرمان ہے وہ ماننا بھی ضروری ہے۔ جس کے نس نس میں نور چلا جاتا ہے وہ انسان پاک ہوتا ہے،